امریکہ نے ٹرکی کو خطرناک دھمکی دے دی ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارے بیسز کو ٹرکی نے نشانہ بنایا تو ہم ٹرکی کو جواب ضرور دیں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ امریکہ نے شام کے اندر اپنی فوج کی تعداد بڑھا دی ہے۔ مختلف کانوائے لگاتار شمالی شام کے علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئے، وہاں پر انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کیا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں جو ٹرکی کے صدر طیب اردغان کی، تو وہ شامی صدر بشار الاسد کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دہشت گردوں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور کردوں کی سپورٹ مت کریں۔ اس حوالے سے رشیا سے آلریڈی ٹرکی مدد مانگ چکا ہے۔ ناظرین اکرامی، آج دوبارہ ٹرکی کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں اور اٹیک ہونے کے نتیجے میں کچھ جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرکی کی یہ تیور بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ ٹرکی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد جو بھی اس کے رستے میں شمالی شام کے اندر آئے اس کو برباد کرے۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج ٹرکی کے علاقوں پر ایک بار پھر دھماکے ہوئے ہیں، 8 پولیس اہلکار زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ٹرکی کی جنوبی علاقے دیار بکر میں ایک گاڑی پہ فٹ کیے گئے بم دھماکے میں 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹرکی کا جنوبی علاقہ دیار بکر میں ہونے والے بم دھماکے میں 8 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایک گاڑی میں چھپایا گیا بم تھا۔ ٹرکی کے وزارت داخلہ نے اسپتالوں کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے اور 2 کردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا گیا ہے ٹرکی کی جانب سے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ایک بم جو ہے وہ گاڑی کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ اینٹی رائٹس پولیس کی گاڑی کے وہاں سے گزرتے وقت دھماکہ ہو گیا جو کہ دیار بکر سے فدائن جا رہی تھی۔ دیار بکر کے گورنر نے اسے ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے اور زخمیوں کو فی الفور اسپتال منتقل کرنے کی اطلاعات دی ہے۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں قبول کی، اور ادھر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹرکی نے ہمارے اوپر، ہماری بیسز کے اوپر اٹیک کیا تو ہم ٹرکی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس حوالے سے ٹرکی نے کچھ اپنے بھی جو ہے وہ پلان واضح کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ شمالی علاقوں پر حملے کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس نے رشیا سے مدد بھی مانگی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بشار الاسد کی، تو بشار الاسد بھی طیب اردغان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کردوں کو وہ کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے اپنی بیسز کے اوپر فوج کی تعداد کو بڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جو ٹھکانے ہیں اس کے اندر مزید ویپنز تعینات کیے ہیں تاکہ اگر ٹرکی کے جہاز وہاں پر اٹیک کرتے ہیں تو ان کو مؤثر طور پر جواب دیا جا سکے۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ٹرکی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ٹرکی کے پہلی جنگی ڈرون طیارے کی کامیاب پروازیں سامنے نکل کر آ گئی ہیں۔ ٹرکی نے اپنے پہلے ڈرون جنگی طیارے کی پرواز کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ بوکھلایا ہوا ہے۔ امریکہ کے پاس کوئی ایسا ایڈوانس ہتھیار ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جنگ کرے، اور وہ تو ٹرکی کے سامنے ہی اپنے گھٹنے ٹیک بیٹھا ہے۔ اس نے کیا چائنا اور رشیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ ناظرین اکرامی، جس طریقے سے نیٹو کے اندر معاملات خراب ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شام کے اندر ٹرکی اور امریکہ بالکل آپس میں گھمسان کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔